نابغہ روزگار ہستی تھے کہ جس دھج سے کوئی مقتل سے گیا وہ شان سلامت ہے، یہ جان تو آنی جانی، اس جان کی کوئی بات آپ میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس نے مولانا ڈاکٹر شاہد اویس کے نکاح میں شرکت۔ مولانا ڈاکٹر شاہد اویس صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سہارنپوری جو جماعت تبلیغ کے عالمی عامل، ان کا بیان ایک امیر اور غریب کی جنگ، اس لیے کہ ہمارے حضرات کا جو تعلق ہے وہ اس طرح نہیں کہ فلاں مکان ہے اور تم اس کے مالک ہو، یہ حضرات مالک بناتے نہیں، غلام اور خادم نہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ داستان کی ابتدا اور آغاز کہاں سے، تو چلیے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پاکستان ہے۔ 1947 میں ہندوؤں کی بڑی آبادی لاہور میں موچی دروازہ اور شاہ عالمی دروازہ کے مابین ایک محلہ ہے پری محل۔ پری محل وہ اورنگزیب عالمگیر کی صاحبزادی کا محل، وہ سب ہندوؤں کا محل ہے۔ وہاں سے لے کر شاہ عالمی تک اور شاہ عالمی سے لے کر نیائی بازار، پھر لوہاری دروازہ اور پھر موری دروازہ۔ موری دروازہ لاہور کا وہ بازار تھا جو صرف لاہور والوں کو معلوم۔ لاہور شہر کے 12 دروازے تھے اور ایک 13ویں موری تھی۔ موری کا مطلب ہے کہ ایک اندر آنے اور جانے کا راستہ جو درختوں اور باغوں سے ڈھکا ہوا، اس کا علم سوائے لاہور کے پرانے رہنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ویسے تو لاہور کے 12 دروازے، یہ ہمارا خجری دروازہ، پھر اس سے آگے لکھی دروازہ، پھر اس سے آگے اپری دروازہ، پھر اس سے آگے موچی دروازہ، اور موچی دروازے سے شاہ عالمی۔ تو شاہ عالمی دروازہ جو تھا یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہندوؤں کی کثیر آبادی، تو جب ہندو مسلم فسادات ہوئے تو اس سب علاقے کو آگ لگا، اور وہ آگ شاہ عالمی سے لے کر لوہاری دروازہ تک۔ تو اس آگ لگی ہوئی جگہ پر ایک بزرگ تھے مولانا محمد بخش مسلم۔ حضرت مولانا محمد بخش مسلم صاحب اندر سے تو دیوبندی تھے اور باہر سے ہر کسی کے سلام کا جواب دیتے۔ تو انہوں نے ایک مسجد تعمیر کروانا شروع کی ہندوؤں کی ٹوٹی ہوئی
کی بنیاد۔ تو اسی اسنا میں دارالدیوبند سے جمعیت علماء ہند کے ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی کے صاحبزادے حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے دیوبند سے باہر آئے۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین المدنی کا آپس میں محبت کا، عقیدت کا، ادب کا، والہانہ عشق کا اور بہت زیادہ اعتماد کا رشتہ۔ تو جب مولانا سید حامد میاں صاحب لاہور آئے، نوجوان 27 برس کے نوجوان اور ان کے ساتھ پورا ان کا کنبہ اسی نے شہر ہمارے آئے، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا حامد میاں، ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ قابض نہ ہو، ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ قابض نہ ہو۔ تو مولانا سید حامد میاں صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر شیرا والے سے نکلے، موچی دروازہ پیدل چلتے چلتے لوہاری دروازے باہر مسلم مسجد بن رہی تھی، تو مسلم مسجد کے زیر تعمیر مینار کے اندر بیٹھے، اہلیہ کو بھی نہیں بولا، اور یوں مولانا حامد میاں صاحب مسلم مسجد کے مینار میں تشریف فرما۔ لاہور آ کر حضرت کی شادی بھی ہو گئی، اور ہندوستان سے آئے ہوئے کچھ لوگ جو گجرانوالے میں رہتے تھے ان کی حضرت کا نکاح بھی ہو گیا، پیچھے سے حضرت کی پہلی بیوی اور بچے بھی ہندوستان سے آ گئے۔ چنانچہ اسی مینار پر اوپر کی منزل میں حضرت کی پہلی اہلیہ اور بچے، اور نچلی سیڑھیوں پر چھوٹی اہلیہ اور بچے رات کو ایک ایک سیڑھی پہ بستر پر بچھا کر سو۔ اس دوران لوہاری دروازہ کیونکہ میڈیسن کی مارکیٹ تھا، وہاں ایک کمپنی بنی لاہور میڈیسن۔ لاہور میڈیسن کمپنی کے جو مالک تھے حاجی غلام دستگیر صاحب، وہ جب نماز ظہر پڑھنے آتے تو حضرت مولانا سید حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بیعت پائے، اور حضرت مولانا سید حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی غلام دستگیر صاحب کو خلافت دی، حتیٰ کہ 3 برس ایسے ہی گزر، اور سن 50 کی ابتدا میں مارچ اپریل کا مہینہ تھا کہ حاجی غلام دستگیر صاحب نے حضرت مولانا سید حامد صاحب سے کہا کہ لاہور کے جو پرانے رہنے والے ہیں ان میں سے ایک خاندان میں رہا ہے۔ لاہور شہر میں زیادہ آبادی آرائیوں کی تھی، اور کچھ اور مختلف قسم کی برادریوں کے لوگ بھی رہتے تھے۔ تو یاد کرے پاکستان جہاں یہاں ہے، یہاں اس زمانے میں ایک راوی کی ایک شاخ پہ تھی، راوی کی ایک شاخ، اس کو بڈھا راوی کہتے تھے۔ اس زمانے میں راوی کی دو دریا تھے، ایک نوجوان راوی، ایک بڈھا راوی۔ تو بڈھا راوی جہاں سے گزرتا تھا اس کے اندر ارائی برادری کی زمینیں، تو ان لوگوں کو حضرت مولانا حاجی غلام دستگیر صاحب نے حضرت مولانا سید حامد صاحب کو تعارف کرایا، تو اس ارائی برادری کے لوگوں نے ایک 14 کنال زمین وقف کر اور وہاں پر مدرسہ جامع مدنیہ